بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج سے ہمارے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے کہ جن لیکچرز کا جو عنوان ہے، جو نہاد ہے، جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ کامیاب زندگی ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ آج پہلا لیکچر ہے تو ہم چاہیں گے کہ آغاز میں اس لیکچر کو رکھنے کی وجوہات بتائیں، اسباب بتائیں۔ تو عزیزان محترم وہ یہ ہیں کہ جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، یا اگر آپ ایبراڈ بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی خودکشی سوسائڈ کے جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ خودکشی کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے نوجوان بالخصوص زیادہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ناکام زندگی کا ہونا یا زندگی میں ناکام ہو جانا آپ کی خودکشی کا باعث بنتا ہے۔ تو ہم نے اذن الہی، توفیق الہی، محمد وآل محمد کی پاک توفیق سے ہم نے یہ سوچا اور ہم نے کوشش کی کہ انشاءاللہ ہم کامیاب زندگی کے وہ اصول آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ زندگی اس ناکامی سے بڑھ کر بہت کچھ ہے۔ یعنی آپ ناکامی سے نکلیں گے تو آپ کے پاس ایک ابدی زندگی موجود ہوگی جو آپ کو عشق الہی تک لے کر جائے گی۔ یعنی آپ کو یہ چیز ریئلائز کروانا، آپ کو بتانا کہ دیکھیے کہ اگر زندگی میں آپ کہیں بھی ناکام ہو گئے تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہے۔ آپ نے ایک کامیاب زندگی کیسے گزارنی ہے اور کامیاب زندگی کی اس خوبصورتی کو کیسے محسوس کرنا ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے کائنات میں کامیاب زندگی کی تمنا ہر دل میں موزن ہوتی ہے، اور اس کامیاب زندگی کی تمنا کو خداوند متعال نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے، کیونکہ ہماری فطرت میں یہ چیز موجود ہے، ایسے رجحانات، ایسے تمایلات کہ ہم بقا کو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، ہم کمال کو چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو بالخصوص عزیزان جوانی میں جب کہ انسان کی قوت، ولولے، عزم اور حوصلے سے انسان لبریز ہوتا ہے، تو یہ کمال تک پہنچنے کی، کامیاب ہونے کی جو آرزو ہے وہ اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ زندگی میں ناکامی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ ہم کیوں ناکام ہوتے ہیں زندگی میں؟ ایسا کیوں نہیں کہ زندگی میں ہر انسان کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا، جبکہ ہر انسان اگر کوشش کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں، یاد رکھیے گا، حاصل مواقع یعنی اپنی اپرچونٹیز کو اویل نہیں کرتے، اپنے فارغ وقت، اپنی فرصتوں سے استفادہ نہیں کرتے، اور اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے کہ جو خدا نے ان کو دی ہیں، جو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، ان کو صحیح سمت میں بروئی کار نہیں لاتے، ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں، اور سستی اور کاہلی اور تھنبلی کی وجہ سے عمل اور جد و جہد سے کنارہ کش رہتے ہیں، تو کامیابی کے سلسلے میں ان کی تمنا ہی رہ جاتی ہے، اور ان کی آرزو پھر کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ کہا تھا، یہ فرمایا تھا کہ صرف ارادہ احساسی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ارادہ آپ کو مزید آگے لے کر جانے، اس ارادے کی تکمیل کے لیے، اس ارادے کو کامل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فقط اس احساسی ارادہ نہ ہو، بلکہ وہ ارادہ مصمم ہو، وہ پختہ ہو۔ تو روزانہ ہم انشاءاللہ ایک ٹاپک کو لیا کریں گے جس پہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایسی آیات، ایسی روایات، ایسے عقلی دلائل لے کر آئیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جوان، ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں جد و جہد کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو عزیزان، آج کے پہلے لیکچر کو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو زندگی میں کامیابی کے لیے
اوقات فرصت کی کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے کیا کرنا ہوگا، وہ آپ کو اپنی زندگی میں جو فارغ لمحات ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا۔ کس طرح نہیں کرنا؟ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم اس کی اہمیت کو بتائیں گے۔ دیکھیے، کامیابی زندگی کے لیے فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو زندگی کی کامیابی کے لیے، کیونکہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین اصول ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فرصت کے وہ اوقات کون سے ہیں کہ جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج آپ دیکھ لیجئے، کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے سگے رشتہ داروں، اپنے خون کے رشتوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا ان کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ یعنی آج تو اگر آپ اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اگر آپ کو 1000 میل کی مسافت پہ بھی جانا پڑے تو جا کے اپنے رشتہ داروں سے ملو۔ لیکن آج ٹیکنالوجی نے ترقی کی، سائنسی ٹیکنالوجی جو ہے سائنس کی، آپ دیکھیں ہاتھوں میں موبائل آ گئے ہیں، ہر غریب انسان کے ہاتھ میں بھی اینڈرائڈ موبائل موجود ہے۔ بھئی آپ کیا کریں، اپنے گھر والوں سے رابطہ کیجئے، اپنے گھر والوں سے رابطے میں رہیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے احباب سے رابطے میں رہیے۔ اس سے کیا ہوگا، جب تک آپ رابطے میں رہیں گے بدگمانیاں کم ہوں گی، اگر آپ دور ہو جائیں گے بدگمانیاں زیادہ ہوں گی اور آپ ناکام ہوتے چلے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر انسان کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ وقت ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے وقت کی شناخت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کون سا فارغ وقت ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس اسٹڈی سے ہٹ کے، بزنس سے ہٹ کے آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم موجود ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں جو اینڈرائڈ موبائل اٹھائے ہوئے، یا تو آپ اس میں گیم کھیل لیتے ہیں۔ آج تو میں نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا جو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، یا آپ ایف بی یوز کر رہے ہیں، یا آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں۔ آپ کریں، لیکن اپنے کام کے لیے کریں۔ جب آپ فارغ وقت میں اس کو اٹھائے رکھتے ہیں تو جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، یا ہمیں وقت کیوں نہیں دیتے، یا آپ کے پاس وقت ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس موبائل ہے تو ہم کام کر رہے ہیں۔ درحالی کہ وہ کام نہیں ہوتا۔ حقیقت میں آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہی جس ٹائم میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے وہی آپ کا فارغ وقت ہے۔ تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ٹائم، اپنی روح کے لیے وقت نکالیے۔ آپ کی روح اسی وجہ سے مردہ ہو رہی ہے جب آپ کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے جوان گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور ہمارا دل لگتا نہیں ہے، بس موبائل اٹھائے رکھتے ہیں، تب بھی ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ہماری روح کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بھئی آپ کو کس نے کہا ہر وقت موبائل اٹھائیں؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آج سے اپنے لیے، اپنی روح کے لیے زیادہ نہیں، صرف آدھا گھنٹہ نکالیں، چاہے آپ جتنے بھی مصروف ہوں، جس میں نہ آپ کی فیملی آپ کے پاس ہو، نہ آپ کا موبائل آپ کے پاس ہو، کچھ بھی آپ کے پاس ہو، آپ تنہا ہوں اور آپ کا خدا ہو۔ اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، اپنے خدا سے گفتگو کیجئے، اپنے آپ سے گفتگو کیجئے کہ میں کہاں تھا، کہاں چل رہا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ تب آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ آئے گا۔ عزیزان محترم، زندگی بہت خوبصورت ہے اور آپ کے دل بہت خوبصورت ہیں۔ اپنے خوبصورت دلوں کو پہچانیے تاکہ زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ عزیزان محترم، زندگی کی قیمت سے آشنائی ضروری ہے۔ فرصت لمحات سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کتنی قیمتی ہے، آپ کا گزرتا ہوا ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے، وہ کب پتہ چلے گا؟ عزیزان، فرصت کے ان لمحات کی اہمیت خود زندگی کی قیمت سے متعین ہوتی ہے۔ جو انسان اس طویل زندگی کی اہمیت سے آشنا ہے وہ زندگی میں ملنے والے فرصت کے چند لمحات کی اہمیت بھی جانتا ہوگا، اور جو شخص زندگی کی قیمت سے ہی آگاہ نہیں ہے تو وہ زندگی میں ملنے والی تھوڑی سی فرصت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک فطری اصول ہے کہ جس چیز کی قدر و قیمت نہ معلوم ہو اس چیز کی لاپرواہی کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کو ایک چیز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے آپ اس کے بارے میں لاپرواہ ہیں۔ آج دیکھیے، آج آپ کو پتہ چلے کہ فلاں جگہ پہ ہیرا پڑا ہوا ہے، پہلے آپ نے اس کو ایک عام موتی سمجھا ہوا تھا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا یہ ہیرا ہے، یہ ڈائمنڈ ہے۔
تو آپ لاپرواہ تھے اس کے بارے میں، عام سا موتی ہے یار چھوڑو. لیکن آج جب آپ کو پتہ چلتا ہے وہ ہیرا ہے تو آپ اسے تجوری میں رکھتے ہیں، اسے چھپا کے رکھتے ہیں، اسے اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں، اسے لاکر میں رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے اہمیت کا پتہ نہیں تھا، آج آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلا. بالکل اسی طرح آج سے پہلے اگر آپ کو آپ کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کتنے اہم ہیں، آپ کو چاہے کوئی بھی ٹھکرا رہا ہے، تو آج اپنے آپ پہ یہ چیز لاگو کیجئے، سوچئے کہ آپ کتنے اہم ہیں. اگر ایک انسان کے لیے آپ غیر اہم ہیں تو دوسروں کے لیے آپ بہت زیادہ اہم ہیں. عزیزان محترم، اپنے پیرنٹس کے لیے آپ اہم ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے اہم ہیں. آپ سوچئے آپ کو دنیا میں کیوں لایا گیا. اپنے عمل پہ اگر آپ کامیاب زندگی چاہتے ہیں نا تو اپنی نتیجہ یہ ہے کہ اپنی فرصت کے لمحات سے آپ فائدہ اٹھائیے اور اپنے آپ کو کامیاب کیجیے. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج جو لوگ آپ کو ٹھکراتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ بیکار ہیں، کل کو وہی لوگ آپ کے قدموں میں ہوں گے. دستور کائنات ہے، جب آپ خدا کے لیے خود کو وقف کر دیتے تو خدا دنیا کو آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. عزیزان محترم، خود انسان کی قیمت کا تعین اس کے عمل سے ہوتا ہے. جس سے اسے مہارت حاصل ہو، اس لیے نکمے اور بے عمل انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. آپ روایات میں دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قابل رشک نوجوان کو دیکھا تو دریافت کیا کیا یہ کوئی کام کرتا ہے؟ تو جواب ملا نہیں. آپ نے فرمایا یہ میری نظروں سے گر گیا. آج آپ دیکھ لیجئے کتنے نوجوان نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے، جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہے. آج وہ بیہودہ چیزوں میں خود کو ان نے ڈالا ہوا ہے، اور جب وہاں سے ناکامی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں. عزیزان محترم، ان نوجوانوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ باخدا نوجوانوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ نوجوان رقیق القلب ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں. یعنی جب ان کو گناہ کو چھوڑنے کا کہا جاتا ہے جلدی گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے دلوں پہ زیادہ جلدی اثر کرتی ہیں کسی کی بات. عزیزان محترم، خود کو بچائیے ان چیزوں سے. اب آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ کام اور عمل ہی سے دنیا و آخرت پہ کسی شخص کی اہمیت اور مقام کا تعین ہوتا ہے. اس لیے وہ جو کام کرے گا وہی اس کے نتیجے میں رتبہ و مقام اور اہمیت حاصل کرے گا. اور دیکھیں، فقط ارادہ کرنا اور عمل کا نہ ہونا یہ ایک جہالت ہے، اور عمل کا اصول تو انبیاء کے لیے ہے، ہمارے ائمہ کے لیے بھی ہے. چنانچہ ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء اور ائمہ سے افضل ہیں، ان کی فضیلت اور برتری بھی اسی اصول کے تحت ہے. ایمان باللہ اور عمل میں آپ کو تمام انسانوں پر سبقت حاصل ہے. آپ دیکھیں، اسلام کے نزدیک ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے. پس جو شخص اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ اسلام کے نزدیک مومن نہیں ہے. قرآن مجید میں ایمان باللہ کے ساتھ عمل صالح کا 70 مرتبہ ذکر ہوا ہے. تو ایک نتیجہ دے کے اپنے آج کے لیکچر کا اختتام کرنا چاہیں گے ہم. عزیزان محترم، باخدا آپ دیکھیے، آپ خدا را خود کو پہچانیے کہ آپ کیا ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں. آج سے آپ کوشش کیجئے کہ اپنے فارغ لمحات کو اپنے لیے، اپنے خدا کے لیے وقف کیجئے، جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کے لیے. کیونکہ آپ کی روح کو تب ہی سکون مل سکے گا، تب ہی آپ ایک عظیم انسان بن سکیں گے. دنیا سے، لوگوں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیجئے. لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ خود فانی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں، اور جب کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو مقام یعنی دستور کائنات ہے کہ ہر چیز آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، فانی ہے ہر چیز، وہ آپ سے چھن جاتی ہے. آپ دوبارہ کسی اور چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ضرورت کے لیے، جب وہ دوبارہ آپ کو ملتی ہے پھر آپ سے چھن جاتی ہے، بالآخر آپ مایوس ہو جاتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ امید ہی اس ذات سے رکھیں جس نے فنا ہونا نہیں، یعنی کہ خدا، تاکہ آپ ایک کامل انسان بن سکیں. انشاءاللہ ہم اپنے کل کے لیکچر کا آغاز عمل سے کریں گے کہ عمل کی اہمیت کیا ہے، تاکہ ہمارا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے اور ہمارے جتنے بھی سامعین و سامعات ہیں وہ اس سے مکمل مستفید ہوتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتمس دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء